بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن ہے، ان کا میسیج آیا اور وہ اتنی دعائیں دے رہی تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی ان کی دعائیں سن کر، اور وہ بہت خوش تھیں، بہت پرسکون اور مطمئن تھیں، اور وہ بتا رہی تھیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر میری زندگی میں بہت بدلاؤ آیا ہے۔ کہتی ہیں میں دن رات اٹھتے بیٹھتے جو بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، ان اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کا مجھے بہت فیض ملا ہے، اور کہتی ہیں میرے دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کی وجہ سے میری جو زندگی برباد ہو رہی تھی وہ پھر سے آباد ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ وسیلہ بنا دیا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی تھیں، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں درود شریف اور استغفار تو پڑھتی تھی، پہلے سے پڑھی تھی، اور شارٹ درود شریف پڑھتی تھی، ساتھ ساتھ دوسرے سیغے بھی ورد کر رہی تھی، اور زندگی میں سکون تھا۔ کہتی ہیں اس کے بعد شیطان کا ایسا وار ہوا مجھ پر کہ درود پاک کے ورد میں کمی آنے لگی، اور میں سوشل میڈیا پر پہلے سے زیادہ انوالو ہو گئی۔ آلدو کہ میرے کچھ فرینڈس ہیں، ان سے بات چیت میری ہوتی تھی، فیس بک بھی یوز کرتی تھی، یوٹیوب بھی یوز کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پہ میرا انٹرسٹ بہت بڑھ گیا، ٹک ٹاک پہ بہت بڑھ گیا۔ اور کہتی ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ میں پوسٹ پڑھتی تھی یا کوکنگ کے چینل دیکھ لیے یا جو ہے فنی ویڈیو دیکھ لی کہنے لگی، لیکن رفتہ رفتہ شیطان کا گھیرا اتنا تنگ ہوا کہ میں ڈراماز کی طرف آ گئی، موویز کی طرف آ گئی، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ یہی گناہ کرنے لگی، اور یہ سب کچھ دیکھتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے سوچتی بھی رہتی تھی، اور میرے درود پاک کے ورد میں اس طرح بہت کمی آئی، اور ساتھ ساتھ استغفار میرا بالکل ہی ختم ہو گیا، مجھ سے استغفار کیا ہی نہیں جاتا۔ کہتی کہ نمازیں پڑھتی تو اس میں دل نہیں لگتا، نمازیں بھی شارٹ ہو گئی، بس فرائض ادا کر لیے، باقی تسبیحات جو پڑھ رہی تھی اس میں بھی کمی آئی۔ کہتی ہیں کہ بس دنیاوی معاملات میں ایسا الجھی کہ درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار سے ناطہ ٹوٹنے لگ گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چند 100 بار درود شریف پڑھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا۔ توبہ کرتی اور سوچتی کہ آئندہ یہ عمل نہیں کروں گی، اب کم سے کم جو ہے نا سوشل میڈیا یوز کروں گی اور درود شریف پر فوکس کروں گی۔ کہتی ہیں لیکن میری توجہ نہیں بن پاتی، اور جب میں نے پکا ارادہ کر لیا تو میرا ذہن ان طرف لجنے لگ گیا کہ میری انکم کم ہے، گھر کے اخراجات کے 100 ایشوز ہیں، انکم اتنی نہیں آ رہی، بل بہت آ رہے ہیں، کہنے لگی اب شیطان نے اس طرف وار کرنا شروع کر دیے، اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں اپنی انکم کیسے بڑھاؤں، اس کے لیے تگ و دو کرنے لگی، اور اس وجہ سے بھی میرا درود پاک کم ہوا۔ یعنی شیطان نے مجھے ہر طریقے سے اپنے گھیرے میں لیا، اور میں اس کے گھیرے میں پھنستی چلی گئی، کبھی اپنے گھر کے مسائل کو لے کے، کبھی گھر کی الجھنوں کو لے کے، کبھی سوشل میڈیا کو لے کے، اور میرا درود پاک اور استغفار بہت کم ہو گیا۔ بتاتی ہیں کہ یہی سب کچھ چل رہا تھا، دل میں گلٹ بھی تھا کہ پہلے اتنے ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، رات میں جب آنکھ کھلتی تھی ذکر اذکار چلتے تھے، اور جو ہے دوسروں کو بھی بتاتی تھی، دوسرے بھی پڑھتے تھے، خود عبادات میں بہت لذت تھی، لطف تھا، اور درود شریف پڑھتے ہوئے تصور بنتا تھا، اور اب اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، عبادات، فرائض بس وقتی طور کے ہو گئے ہیں، اور بس اپنی الجھنوں میں اور سوشل میڈیا میں انوالو ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی اور لوگوں کی ایکسپیرینسز سنے تو موٹیویشن ملی کہ نہیں، یہ تو زندگی ختم ہو جانے والی ہے، عارضی زندگی ہے، اور میں درود پاک سے ناطہ توڑ رہی ہوں جو کہ دائمی ہے، جو میری قبر میں کام آئے گا، جو حشر میں کام آئے گا۔ کہنے لگی پھر سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، وسیلہ فاطمہ کی آپ کی جو ویڈیو دیکھی، اس کے جو ایکسپیرینسز سنے، کہتی ہیں میرے دل کو لگے کہ بے شک اگر ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کریں گے تو ہم پر نظر کرم ہوگی۔ کہتی ہیں میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی نا، میرے دل کو بہت چھوا اس ویڈیو نے، اور میں نے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنا شروع کر دیے، دن میں کئی بار پڑھے، اور میں نفل پڑھ کر یہی دعا کرتی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے یا اللہ میری تنہائیاں پاک کو صاف کر دیں، یا اللہ میری بدنگاہی سے مجھے بچا لیں، یا اللہ مجھے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دیں، اور مجھے پھر سے ذکر کی، اذکار کی، درود کی حلاوت نصیب فرما دیں، مجھے ذکر کا نور عطا فرما دیں۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتی رہی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اب میں موبائل اٹھاتی ہوں تو میرا دل ہی نہیں چاہتا یوٹیوب پہ کچھ دیکھنے کا، اگر میں یوٹیوب آن بھی کر لوں، کوئی چیز جو میں نے پہلے دیکھی اسے دوبارہ دیکھوں بھی تو میرا انٹرسٹ نہیں بنتا، اور میں بند کر دیتی ہوں۔ کہتی ہیں اب جب میں درود شریف پڑھتی ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک سکون، ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے، اپنی عبادت میں پھر سے لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگی ہے، دعا مانگتی ہوں تو دقت بن جاتی ہے، آنسو آتے ہیں، اللہ کے حضور رونا آتا ہے، اور واپس سے جو میری کیفیات تھی مجھے ملنے لگی ہیں۔ کہتی ہیں کہ وسیلہ فاطمہ کے نفل میں ڈیلی پڑھ رہی ہوں، ڈیلی اپنے لیے دعا کر رہی ہوں، اور یقین جانیے آپ کہ میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور مجھے ذکر کی حلاوت محسوس ہونے لگی، درود پاک میں لذت محسوس ہونے لگی، دوبارہ سے تصور بننے لگا ہے، رات کو اب جب آنکھ کھلتی ہے تو دوبارہ سے کوئی نہ کوئی ذکر چل رہا ہوتا ہے، درود شریف کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور اب دل چاہتا ہے کہ پھر سے میں کثرت سے درود شریف پڑھنے لگوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھوں، استغفار کروں، اور کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں میرے دل سے اتنی دعا نکلتی ہے کہ اللہ کریم نے مجھے پھر سے توفیق دی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے،
وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے سے مجھے دوبارہ سے درود پاک کی حلاوت ملی ہے، دوبارہ سے ذکر و اذکار کی توفیق ملی ہے، دوبارہ سے نمازوں کی توفیق ملی ہے، اب پھر سے میرے ذکر و اذکار میں اضافہ ہوا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے، دل اتنا خوش ہوتا ہے، ذکر کرتی ہوں ایسا لطف محسوس ہوتا ہے، تصور بہت اچھا بنتا ہے، نمازوں میں پھر سے رغبت پیدا ہو گئی ہے، اور اب میں ڈیلی یہ نفل پڑھتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تاعمر یہ نفل پڑھوں گی، کبھی یہ نفل نہیں چھوڑوں گی، اور اللہ کے حضور دعا کرتی رہوں گی۔ اور کہتی ہیں کہ یہ سب شیطان کے وار ہوتے ہیں، جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ طرح طرح سے ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم مختلف الجھنوں میں الجھ کر اپنی تمام جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، اس کا لطف کھو دیتے ہیں، پھر وہی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انہی پریشانیوں میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے توفیق ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے حضور ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال تو کچھ ہے نہیں، جو تھوڑی بہت توفیق ملتی ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں، گناہوں میں انوالو ہو جائیں، اور نافرمانی کریں، اور اس نافرمانی کی عالم میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ آخرت کی ہماری جو ہوتی ہے تھوڑی بہت فکر، شیطان ہمارے دلوں سے وہ بھی نکال دیتا ہے، اور ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے بس دنیا کے مسئلے حل کر لیں، ہمیں رزق مل جائے، ہمیں مال مل جائے، اولاد مل جائے، شادی ہو جائے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پورے دن میں ایک دفعہ بھی شیطان ہمیں ہمارے ایمان کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا، ہمارے خاتمے کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا، قبر کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا، وہ صرف الجھائے رکھتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ تو کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو بھی درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی آخرت کے اچھے ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ذکر و اذکار کی ایسی برکت ملے، ایسی حلاوت ملے کہ مرتے وقت ایمان سلامت رہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، قبر میں جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، قبر کی منزل آسان ہو، آخرت میں ہمیں جو ہے جنت نصیب ہو، بغیر حساب و کتاب کے نصیب ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم آج اس کی فکر کریں گے، آج درود و سلام پڑھیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور اللہ سے اپنے لیے بہت بہت دعا کریں گے۔ تو بہت زیادہ دعائیں بھی دے رہی تھیں، اور یقین جانیے ان کی یہ جو میسیج آیا تو سن کر مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ واقعی ہم سب کو کیا ہو گیا، ہم صرف دنیاوی معاملات کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسے میسیجز آتے ہیں جس میں لوگ اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے ہیں، ہمارے ذکر سے حلاوت نکل گئی ہے، ہمیں ذکر میں وہ لطف نہیں آتا، ہمارے جو ہے ذکر و اذکار میں کمی آ گئی ہے۔ اس چیز کی فکر واقعی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں ذکر و اذکار کی، درود پاک کی، اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذکر میں حلاوت نصیب فرمائے، اور ہمیں ایمان پر خاتمے کی جو ہے نا فکر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے، اہل بیت کے در سے ہمیشہ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور ہمیں شیطان کے شر سے، شیطان کے وار سے، نفس کے شر سے بچائے، اور جو دنیاوی الجھنوں میں ہمارا دماغ لگ جاتا ہے نا، اور ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز سے بھی بچائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔